تقریر کے لیے دعوت دی جاتی ہے درجہ اولیٰ کے طالب العلم رفیع اللہ کو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شے پارا ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شے پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سو یہاں مینارہ ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، ارے تم نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ حاضرین مجلس، آج کے اس باوقار و بامنور مجلس میں جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دین مدارس کی اہمیت و ضرورت اور ہمارا کردار۔ تم تو جانتے ہوں گے کہ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کو قائم رکھنے کا واحد ذریعہ یہی مدارس ہے۔ آج مدرسین و اساتذہ کا فریضہ سر انجام دینے والی یہی مدارس ہے۔ آج معاشرے میں عوام کو درپیش مسائل کی ذمہ داری انہی مدارس نے سر انجام دی ہوئی ہے۔ قوموں کی اصلاح میں کوششوں کا منبع یہی مدارس ہے، چنانچہ تالیف و تصنیف کا میدان ہو یا دعوت و تبلیغ کا، وعظ و خطابت کا میدان ہو یا جہاد و سنگر کا، ان کی ذمہ داری بھی یہی مدارس سر انجام دیتی ہے۔ حاضرین ذی وقار، اگر مدارس کی اہمیت پر بات اٹھے تو عقائد کی اصلاح کا مرکز یہی مدارس ہے،
چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو تمام احکام شریعت سے اول اسی بات کی وصیت کی کہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دو۔ اگر مدارس کی اہمیت پر بات اٹھے تو انہی مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے رب العالمین جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہوا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی راستے پر طلب علم کے لیے نکلا تو رب العالمین اس کے لیے اس کے بسبب جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر مدارس کی اہمیت پر میں بات کروں تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب العالمین ایمان لانے والوں کے اور جنہیں علم دیا گیا درجات بلند فرماتا ہے۔ اگر میں مدارس کی اہمیت پر بات کروں تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین نے ان مدارس میں پڑھنے والوں کو باقی لوگوں سے مستثنا یعنی الگ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اے لوگوں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر مدارس کی اہمیت پر میں بات کروں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے یہی مدارس تم کو نظر آئیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک ایسی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکتے رہو گے۔ اگر مدارس کی اہمیت پر میں بات کروں تو تمام احکام شریعت کی تعلیمی درسگاہ یہی مدارس تمہیں نظر آئے گی۔ رب العالمین کا ارشاد ہوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو۔ حاضرین مجلس، آج ہمارے اکثر لوگوں کا نظریہ یہی بنا ہوتا ہے کہ ان مدارس نے ہمیں کیا دیا، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دین دلوں کے بجائے کتابوں میں دفن ہو چکا ہوتا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہارا جنازہ کون پڑھاتا، تمہارا نکاح کون پڑھاتا؟ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہیں دین سے کون جوڑتا؟ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو علماء نہ ہوتے، فضلاء نہ ہوتے، اتقیاء نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے۔ یہی مدارس جو قرآن کے محافظوں کے مسکن ہے، یہی مدارس تو ہے جو حدیث مصطفیٰ کے امینوں کی آماجگاہ ہے۔ یہی مدارس تو ہے جہاں پہ حدیث مصطفیٰ کو صرف پڑھا نہیں جاتا، صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ سانسوں میں اتارا جاتا ہے۔ یہی مدارس تو ہے جہاں سے آج یہ فضلاء فارغ ہوں گے، ہاتھوں میں تلوار نہیں اٹھاتے، ہاتھوں میں بندوق نہیں اٹھاتے، بلکہ سینوں میں قرآن کو اٹھا کر باطل کے ہر طوفان کا چٹان بن کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی مدارس تو ہے جہاں پہ یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ عزت تخت سے نہیں سجدے سے ملے گی، بلندی محراب سے نہیں قرآن سے ملے گی، بلندی محراب سے نہیں سجدے سے ملے گی۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اسی شعر سے کرنا چاہوں گا کہ رشتے در و دیوار تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتے در و دیوار تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں ہم لڑیں گے آج ایک ایک سنگ میل پر، ان مدارس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔